محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کسی کو تنگ کرنا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا عام دنوں کی بنسبت بہت خطرناک اس کے اثرات ہیں۔ زنا تو عام کیفیت میں جائز نہیں۔ جس بندے نے احرام باندھا ہو، دو چادریں باندھی ہو اور احرام کی حالت میں ہو تو احرام کی حالت میں قتل و غارت کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، مجھے بتائیں وہ کتنا بڑا بد نصیب اور خطا کار انسان ہے۔ عام بھی سمجھتے ہیں کہ نا بھائی میں احرام کی حالت میں، آپ کو پتا ہے احرام کی حلال شکار کرنا بھی جائز ہے۔ احرام کی حالت میں ایک مسلمان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا، اسی طرح یہ محرم الحرام کے مہینے میں اپنے اندر یہ احساس اور فکر پیدا کرو کہ ہم نے گناہ کے قریب نہیں جانا۔ جس طرح محرم کی حالت میں بندہ گناہ کرے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اسی طرح جو بندہ حرمت والے مہینے اور عام مہینے میں فرق نہیں کرتا، اس مہینے میں بھی وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، وہ اپنی دنیا اور آخرت بالکل داؤ پہ لگا لیتا ہے، یہ آخرت کی بربادی ہے۔ حرمت والا مہینہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے بالخصوص عام مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اس مہینے کی حرمت کا تعلق شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو 61 ہجری میں شہید ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینوں کو آسمان کا نظام بنایا ہے، اس وقت سے اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا۔ قاری صاحب ہم نے دورہ جاہلیت کی کتابیں کچھ پڑھی ہیں جو اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں۔ جاہلیت میں جو بدو ہوتے تھے، عربی ہوتے تھے، بے دین ہوتے تھے، لیکن وہ حرمت والے مہینوں کا بڑا حیا کرتے تھے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ایسے ہی مزید اسلامی بیانات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی مفید ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو اللہ جانتا ہے لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، جو زانی ہے وہ ان مہینوں میں بھی زنا کرے گا، جس کی زبان لمبی ہے وہ ان مہینوں میں بھی باز نہیں آئے گا، جو قتل و غارت کے منصوبے بناتا ہے وہ ان مہینوں کا بھی شرم نہیں کرے گا۔ اگر کسی بندے کے دل میں، آخری جملہ سن لیں اس بات کے متعلق، اگر کسی بندے کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہے نا تو اس کو اس بات کا بڑا لحاظ کرنا چاہیے کہ اس مہینے کو میرے اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچنی چاہیے۔ اور جو بندہ، کئی لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، شیخ صاحب ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پیار کرتا ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے، میزان کیا ہے، ترازو کیا ہے، معیار کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر زندگی میں کبھی موڈ ہونا کہ آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہو کہ اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، تو آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ حرمت والے مہینوں کا حیا کتنا کرتے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک ہیبت ہونی چاہیے، ایک حیا ہونا چاہیے، ایک احترام ہونا چاہیے۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، آوارگی اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہے، اوریانی، فحاشی، لوگوں کو تک دینا، زبانیں کھولنا، عزتوں پہ حملے کرنا، یہ معاملے اس قدر زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ حرمت والا مہینہ ہو یا حرمت والا مہینہ نہ ہو، بالکل یہ فرق ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، محبت سے سب آمین کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حرمت والے مہینے کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن پرابلم پتہ کیا ہے جی، بالکل ہمارے ہاں اس حرمت والے مہینے کا کوئی حیا نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں نا، اس مہینے میں ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرنا، لیکن کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ جب حرمت والا نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے بعض لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جی کہ وہ صحابہ کی جماعت مقدس جماعت نہیں تھی، یعنی جو سب سے زیادہ پکیزہ جماعت ہے نا جی، اس کو ہٹ کیا جاتا ہے اور آپس میں پھر الجھا جاتا ہے، اداروں کی دھوڑیں لگ جاتی ہیں، امن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، افراتفری شروع ہو جاتی ہے، تھریڈ ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے تو عام بندے کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، چاہے جائے کہ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، جن کا کردار قرآن ہے، جن کی عبادت قرآن ہے، جن کا جینا قرآن ہے، جن کی شہادتیں قرآن ہے، جن کی ضیافتیں قرآن ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، توجہ سے یہ بات سنو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بڑی کام آنے والی بات ہے۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوبیاں زیادہ ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، میری طرف دیکھ کر بولیں ان کی قربانیاں زیادہ ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی نہ چاہتے ان سے کوئی کمی ہوئی بھی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کام کیے ہیں۔ کتنے کام کیے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہیں سے کوئی خامی لے بھی آئے نا کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ جی فلاں صحابی سے فلاں کمی ہوئی، فلاں سے فلاں کمی ہوئی، آپ نے یہ 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ نے کہنا جی اگلی بات بھی بیان کرو، اگر ان سے کوئی کمی، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ بخشش کا تاج رکھ دیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ سب صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مہمان بنا دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، بخشش کا تاج پہنا دیا ہے، جنت کا اعلان کر دیا ہے، تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں ہمیں 14 صدیوں کے بعد پھر اپنے وطن کا، اپنے شہروں کا، اپنے مسلمانوں کا امن پامال نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بتاؤ یہ عقل مندی ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور صرف اسی بات پر ہم لگا دیں کہ ہمارے بڑے ٹھیک نہیں تھے؟ قاری صاحب آپ اس بندے کو کتنا عقل مند کہیں گے کہ جو تھوڑی سی اگر ABC پڑھ لے، کسی کالج میں پڑھ لے، کوئی تھوڑی سی اس کو عقل آ جائے اور وہ ہر وقت یہی کہنا شروع کر دے میرے بڑے ٹھیک نہیں تھے، میرے بڑے ٹھیک نہیں تھے، میرے بڑے ٹھیک، حالانکہ اگر بڑوں نے سلو بھی کر لی ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں، خون کے وارث ہیں، جسمانی وارث ہیں، خاندانی وارث ہیں۔ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلو فرمائی تھی، تو جب وارث نے سلو کر لی، سلو بھی ہو گئی، اللہ نے جنت بھی دے دی، بخشش کا اعلان بھی کر دیا، تو میں بھئی یہاں کیپٹل میں دارالخلافہ میں یہ ایک فکر دینا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مسلمانوں، اسرائیل ہم پہ چڑھ دوڑا ہے اور سارے امریکہ ہم پہ چڑھ دوڑا ہے، ملک کے حالات تمہارے سامنے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ امت مسلمہ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، اوہ اللہ کا واسطہ ہے ان خرافات سے باہر نکلو۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں ایک ہی حکم ہے کہ ہم نے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ سارے بولے کیا کرنا ہے؟ کسی مولانا صاحب کو، کسی مفتی صاحب کو، کسی علامہ صاحب کو، کسی ریسرچر صاحب کو دین اجازت نہیں دیتا کہ وہ ممبر میں آ کر نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ تان کرے اور ان کے نقائص بیان کرے۔ ہماری صرف ایک ڈیوٹی ہے، ان دنوں میں آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں، کون سی؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ الہ العالمین ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے گزرے، جو صحابہ کرام تھے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، صحابہ کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھنا۔ جس بندے کے دل میں کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا بھی بغض ہے وہ قرآن پاک اس آیت کی مخالفت کرتا ہے۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ آپ پیار کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر میرے پیارے بھائیوں دیکھیں دین ہمیں احترام، یہ محرم الحرام کا مہینہ میں احترام انسانیت کا درس دیتا ہے، تو اس امت میں سب سے زیادہ احترام کے لائق ہے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ، تو یہ احترام انسانیت کا مہینہ ہے جی، یہ ہماری مسجد صفا کا پہلا میسج ہے۔ اور دوسرا میسج یہ ہے کہ دیکھیں یہ صبر و استقامت کا مہینہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ محرم الحرام کے مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، لوگوں کی عزتوں پہ حملے نہ کرو، اپنے ملکوں کا وطنوں کا عمل پامال نہ کرو، بے صبری نہ کرو، جلد بازی سے کام نہ لو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اگر آج کے مسلمان، آج کے پاکستانی اس ٹکڑے پہ عمل کر لینا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا کسی کے احترام کو پامال کر کے، تو آج ہی خیر کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، جو بہادر قومیں ہوتی ہیں، یہ میری طرف توجہ رکھنا، میں آپ کو فرقہ وریت کا علاج بتانے لگا ہوں، موٹی موٹی عام فہم باتیں دین کی بتانے لگا ہوں۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، بہادر قومیں ہوتی ہیں، ان کے درجنوں جوان شہید ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے آپ بتائیں اگر میں یہاں پر بے صبری کروں، یہاں پہ رونا شروع کر دوں، یہاں پہ اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دوں، اور کوئی مجھے غیر مسلم آ کر پوچھے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو میں ان کو کہوں کہ 14 صدیاں پہلے میرا ایک پیارا شہید ہوا تھا، آج اس کی بے صبری میں میں اپنے گریبان کو چاک کر رہا ہوں،
اور اپنے سینے کو پیٹ رہا ہوں، مجھے بتائیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بھائی شہادت تو عظمت ہے، شہادت تو جرت ہے، شہادتیں واہ ویلا نہیں دیتی، شہادتیں تو جرت پیدا کرتی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، یہ اسلام کی داستان تو شہیدوں کی داستان ہے۔ قاری صاحب اگر ہم اسی طرح بے صبری کرنا شروع کر دیں گے پھر تو ہر روز ہی ہم ماتم ہی کرتے رہیں گے، روتے ہی رہیں گے، پھر ہم تو کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو صبر و استقامت کو لازم پکڑیں، احترام انسانیت کو لازم پکڑیں، اور پھر یقین کریں اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے مسلمان بھائیوں کہ جب شرک کیا جاتا ہے آل رسول کا نام لے کر، بدعات اور خرافات کی جاتی ہیں اہل بیت کا نام لے کر۔ آل رسول بڑے پکیزہ لوگ تھے، اہل بیت بڑے پکیزہ لوگ تھے، یہ بہت بڑے توحید پرست تھے، آل حرم میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے، یہ بیت اللہ کے حج کرنے والے تھے، یہ بڑے عظیم لوگ تھے، یہ اس طرح کے بازاروں میں معاملات کرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ ایسے بے صبری کرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ ہر وقت اللہ کے سامنے رونے والے، اللہ کو پکارنے والے تھے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند اہل بیت کا کردار بیان کرتا ہوں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اہل بیت کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دوں اور ان کو اچھی طرح خوب پاک اور صاف کر دوں۔ تو یہ تو توحید والے لوگ تھے، عبادت والے لوگ تھے، درجنوں حج کرنے والے لوگ تھے۔ تو آج کا یہ جو یکم محرم الحرام کا خطبہ ہے نا جی، سارے خطبے کا خلاصہ ایک جملے میں ہے، یہ جملہ نہیں آپ نے بولنا۔ اسلام آباد میں کوئی بھی آپ کو پوچھے نا کہ آپ مسجد صفا بیسمنٹ میں گئے تھے، فیصل آباد سے مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے پیغام کیا دیا تھا، ادھر دیکھیں، آپ نے پتا کیا کہنا ہے کہ وہ مولانا صاحب کہتے تھے کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ شہر اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شہر اللہ کا معنی ہے اللہ کا مہینہ۔ 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کو بھی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے، صرف محرم الحرام کو کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ہمارا مسجد صفا کا پیغام یہ ہے کہ آپ شہر اللہ کو ذکر اللہ میں گزاریں۔ 100 باتوں کی ایک بات ہے، غیبت نہ کریں، کسی مقدس ہستی کی پگڑی نہ اچھالیں، اور صدیوں بعد اپنے بڑوں کو گندا نہیں کرتے، تماشے نہیں لگاتے۔ ہمارے بڑوں کے بارے میں کوئی تیسرا آ کر بات کرے ہم تو اس کی زبان روکیں گے، چاہے جائے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں اور وہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے بڑے ٹھیک نہیں تھے۔ اگر کوئی بندہ واقعہ کربلا نہیں پڑھتا، جنگ جمل نہیں پڑھتا، جنگ صفین نہیں پڑھتا، مجھے بتائیں کہ اس کے ایمان میں کمی رہ جاتی ہے؟ بھئی یہ موضوعات ممبروں پر بیان کرنے والے نہیں ہیں، ان کے فوائد نہیں ہیں۔ اگر ان کو بیان بھی کرنے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص کیٹاگری ہے، ایک خاص ماحول ہے، ایک خاص وقت میں تھوڑی سی ضرورت ہے، پبلک میں یہ چیزیں بیان کرنے والی نہیں ہیں۔ انتشار کو ختم کریں، غلط فہمیوں کو ختم کریں، جو اسلام کی تاریخ میں کوئی طریق رات ہے اس کو لوگوں کے سامنے نہ رکھیں، اسلام کی جو روشن راتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو چلیں جی ہم بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے اپنے خاندان میں، دوستوں میں، مارکیٹ میں، دائیں بائیں یہی پیغام عام کرنا ہے کہ بھئی یہ شہر اللہ ہے اور ہم نے اس کو ذکر اللہ میں گزارنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شہر اللہ، اور ہم نے اس کو گزارنا ہے ذکر اللہ میں۔ ہم شرک نہیں کریں گے، بدعات نہیں کریں گے، بے صبری نہیں کریں گے، خرافات نہیں کریں گے، اپنے ہی بڑوں کی مقدس جماعت کو گندلا نہیں کریں گے۔ ایک بہت بڑے آل رسول کے موتی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ذرا توجہ فرمائیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے میرے بھتیجے علمنی شیئن اسأل اللہ، مجھے کوئی شے سکھلا دو، میں پڑھتا رہا کروں، اللہ سے مانگتا رہا کروں، میرا اللہ مجھے عطا کر دے۔ حالانکہ نبی کے چچا ہیں، عربی النسل ہیں، عربی زبان بھی آتی ہے، لیکن دعا سیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ اور مسلمانوں ہم یہی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی دعائیں یاد کرو، نبوی دعائیں یاد کرو، مسنون دعائیں یاد کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے گاڑ بیٹھ کر دعا نہیں گڑی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے آپ مجھے سکھائیں۔ تو آپ دعا پڑھتے رہا کرو، زندگی میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ فرمایا کون سی دعا؟ فرمایا کہا کرو اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے میرے اللہ میں تیرے نبی کا چچا تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔
آپ میں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کہ مجھے کہے نا کہ شیخ صاحب مجھ پر کبھی زوال نہ آئے، میرے خاندانی معاملات میں عافیت ہو، میرے صحت کے معاملات میں عافیت ہو، میرے کاروباری معاملات میں عافیت ہو، میری ساری زندگی عافیت اور سلامتی کا پیکر ہو، میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ دنیا میں عافیت دینا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ دنیا میں عافیت دینا، صحت کے معاملے میں، دنیا میں عافیت دینا، روٹی بوٹی کے معاملے میں، دنیا میں اللہ تعالیٰ عافیت سے مجھے رکھنا، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اللہ ان چیزوں سے بچانا۔ اللہ آخرت والے دن بھی عافیت کرنا، قبر میں بھی عافیت کرنا، موت میں بھی عافیت کرنا۔ اور اسلام آباد کے رہنے والوں، اگر کسی بندے کو اللہ نے عافیت دے دی، سمجھ لو دونوں جہانوں کی بادشاہت عطا کر دی۔ جب آپ سجدے میں ہوتے ہو نا، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، یہ رو رو کے پڑھا کرو، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ آخری تشہد میں بھی پڑھا کرو، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے کسی قبر سے نہیں جوڑا۔ یہ نہیں کہا کہ چچا تجھے دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو میرا چچا ہے، تیری گدی چھوٹی ہے، تیرا کو خاندان چھوٹا ہے، تجھے دعائیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمیں کئی نوجوان آ کر کہتے ہیں جی میں نے فلاں گدی پہ بیعت کی ہے، لہذا میری نماز پڑھائی ہے، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں چچا یہ دعا پڑھا کرو، اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ غالباً سواری پہ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنا، جب بھی مشکل وقت آیا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور اگلی بات بیٹے توجہ سے سن لو، عقیدہ توحید بندے کو سب سے پہلے ٹھہراؤ دیتا ہے، سکون دیتا ہے، طمانینہ دیتا ہے۔ میں تو حاجی صاحب بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کئی بندے توحید پرست بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، کوئی سکینت نہیں ہوتی، ڈاما ڈولی ہوتے ہیں، ہائے 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 پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جس بندے کو توحید نے سکون نہیں دیا اس بندے کو توحید نے کچھ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا میرے عبداللہ، ساری کائنات اگر اکٹھی ہو جائے اور اکٹھی ہو کر تجھے نقصان دینا چاہے لیکن اللہ کی طرف سے تیرا نقصان نہ لکھا ہو، پوری کائنات مل کر بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ اور اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر تجھے فائدہ دینا چاہیں لیکن اللہ نے تیرے نصیب میں فائدہ نہ لکھا ہو، تجھے فائدہ نہیں دے سکتے۔ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، جب بھی مشکل میں مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے۔ اور دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے صحابہ دیکھ لیں، انبیاء کرام دیکھ لیں، کسی بھی مشکل میں ہوتے تھے یہی کہتے تھے ربنا اللہم ربی ربنا ربی اللہم، اللہ کو پکارتے تھے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر۔ مزید دعاؤں، وظائف، اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔